مجھے تو اس قدر صدمہ ہوتا ہے کہ جو لوگ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ولایت 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 کیا کرتے ہیں، وہ آپس میں کیوں ٹکراتے ہیں بھائی؟ ایک ولایت کا قائل دوسرے ولایت کے قائل کے خلاف کیوں تحریکیں چلاتا ہے بھائی؟ ایک ولایت کا قائل دوسرے ولایت کے قائل کے پیچھے کیوں پڑ جاتا ہے؟ خدا کی خاطر یہ نفس درمیان میں ہے کہ میرا نام زیادہ روشن ہونا چاہیے، اس کا کیوں روشن ہو رہا ہے؟ مجھے مشہور ہونا چاہیے، یہ کیوں مشہور ہو رہا ہے؟ میرے خزانے میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کے خزانے میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہوگا بھائی؟ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم مجھے ذاکری کرتے ہوئے اب تو تقریباً 45-50 برس ہو گئے، اس منبر سے کبھی کوئی ایک جملہ میں نے کسی عالم یا ذاکر کے خلاف نہیں کہا، اور نہ اپنی ذات کے دفاع میں کہا۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، یہ پوری زندگی دفاع اہل بیت میں بسر ہو جائے تب بھی کم ہے، چاہے کہ اس میں بھی ہم خیانت کریں اور اہل بیت کا محاذ چھوڑ کے اپنے ذات کا دفاع کریں، اپنی ذات کا دفاع۔ زیب نہیں دیتا انسان، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو چونکہ میں نے کسی کی مخالفت آج تک نہیں کی ہے، اگر کسی پہ کوئی علمی ادبی اعتراض تھا میرے نظر میں تو کیا، اور زیادہ تر وہ بھی پورے 50-60 برس میں جس سے شکایت تھی یا جس کے نظریے سے اختلاف تھا، اس سے ملاقات کر کے تنہائی میں عرض کر دیا کہ بھئی دیکھیں یہ بات آپ کی اچھی نہیں لگتی، یہ نہ کیجیے، یہ مناسب نہیں۔ تنہا مزاحن میں اکثر یہ جملہ، مزاحن اکثر جملہ بزرگ تھا کوئی، اس سے کوئی مجھے محسوس ہوا کہ بھئی یہ بات مناسب نہیں کہی انہوں نے، تو میں گیا ان سے ملاقات کی۔ میں نے کہا دیکھیے یہ تو ملاقات عمومی ہے، 2-4 لوگ آپ کے ساتھ بھی ہیں، 2-4 میرے ساتھ بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایسی جگہ ملاقات ہو سدرۃ المنتہا پہ جہاں جبریل کا قدم بھی درمیان میں نہ ہو، تاکہ میں آپ سے رازداری کی باتیں کر سکوں۔ تو میرے ایک بزرگ تھے، ان سے میں نے اسی طرح سے کچھ گلہ کرنا تھا کہ بھئی آپ نے یہ منبر سے کیوں کہہ دیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو میں ان کے پاس گیا، لوگ آئے تھے میرے پاس، یعنی کافی بڑا مجمع آیا کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا منبر سے، آپ جواب دیجئے۔ میں نے کہا نہیں، منبر سے جواب نہیں دوں گا، ایسے نہیں جواب دیا جاتا، میں پہلے ان سے ملوں گا، ان سے بات کروں گا۔ ان سے ملنے گیا، میں نے ان سے بات کی، اور چونکہ اس وقت لوگ میں نے یہی کہا، میں نے کہا میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ذاتی میرے مسئلے ہیں آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہی سمجھیں کہ مسئلہ میرا ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اخلاقیات ہوتی ہیں، دوسرے کی عزت آبرو بھی تو ہوتی ہے۔ اللہ نے اختلاف رائے کا حق دیا ہے، عزت لینے کا حق نہیں دیا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے، ذہین تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ میں سدرۃ المنتہا پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں جبریل بھی نہ ہو۔ وہاں سے کہنے لگے کہ آپ کو ڈرائیو کرنا آتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ خود ڈرائیو کر کے تو آ نہیں سکتے، آپ کے ساتھ کم سے کم وہ مومن، وہ بندہ، وہ ڈرائیور تو ہوگا جو آپ کو لے کے آئے گا، اسے کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں اس سے کہہ دوں گا کہ مجھے مولانا سے ذاتی کچھ کا بات کرنی ہے، آپ چلے جائیے۔ اور یہی کیا میں نے، یہی کیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو بھائی میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے، مولانا سے مجھے گفتگو کرنی ہے، میں گفتگو کروں گا، تم مجھے مولانا کے پاس چھوڑ کے چلے آنا۔ وہ چلے آئے، میری کوئی غرض نہیں تھی۔ تنہائی میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ اتنا بڑا مجمع آیا تھا آپ کے خلاف، اور میں آپ سے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات مناسب ہے بھی نہیں، اور چونکہ تنہا بات تھی، بات دل میں اتری، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، عہد کیا کہ آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے، میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ کبھی میں نے منبر سے کسی شخصیت کو، ایسی شخصیت کو جو علی ولی اللہ کہنے والا ہو،
یہ بالکل ریڈ لائن ہے. یہ جو علی ولی اللہ کہنے والا نہیں ہے اس پر تو ہم تنقید کرتے ہیں. اس پہ تنقید کرنے سے، چونکہ وہ میرا دفاع کا مسئلہ نہیں، جو علی ولی اللہ والا نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ والا نہیں ہے، اس کے نظریات سے اختلاف کرنا، اس پہ تنقید کرنا، یہ تو منبر اسی لیے بنایا گیا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اس کی حرمت رکھنے والا ہے، کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، اس کی حرمت رکھنے والا ہے، علی ولی اللہ کہنے والا ہے، اس کی حرمت رکھنے والا ہے، اور نظریہ ولایت پر راسخ ہے، اس کا احترام سب پہ لازم ہے. ایک دوسرے کے خلاف کس لیے گفتگو کرتے ہیں آپ؟ خدا کے لیے یا اپنی دنیا سیاہ کرنے کے لیے؟ دنیا روشن نہیں ہوگی، خواب غفلت میں نہ رہیں، دنیا سیاہ ہوگی. یہ دنیا بھی روشن اسی کی ہوگی جو دنیا کو ٹھوکریں مار کے اپنی آخرت کو روشن کرنے کی کوشش کرے گا. آخرت روشن کرنے کی فکر کیجئے. آخرت وہ حقیقت ہے کہ اگر آخرت روشن ہو گئی تو آخرت بھی روشن ہو جائے گی اور دنیا بھی روشن ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد. بلا سبب سراب دنیا کے لیے آب زلال آخرت سے محرومی مول لیتے ہو. سراب دنیا کے لیے